أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، مشکل کشائی اللہ کو دوست واسطے
درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے نال اللہ احکم الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہاناں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ کریم نے انسانی آزاد کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر بے شمار قسم کے انعامات کیتے ہیں اور انسانی جسم کے اندر اللہ دیاں بہت زیادہ نعمتاں موجود ہیں۔ انسان اپنے جسم کے اندر غور کرے تو ہتھاں دا ملنا بھی اللہ دا انعام، پیراں دا ملنا بھی اللہ دا انعام، اکھاں دا کناں دا ملنا بھی، دماغ دل دا ملنا بھی اللہ دا انعام۔ لیکن انہاں ساریاں نعمتاں دے وچوں بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان نو بولن واسطے زبان عطا کیتی۔ انسانی آزادی وچوں بہترین نعمت، بہترین اللہ دا انعام و انسانی زبان ہے، زبان۔ انسان اپنی تکلیف دا اظہار کرتا ہے تو زبان دے نال، انسان دوسرے دے حال احوال پوچھتا ہے تو زبان دے نال، انسان اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو اپنی زبان دے نال۔ وہ لوگ جڑے لوگ اس نعمت تو محروم ہیں، قوت گویائی تو محروم ہیں، انہاں لوگوں نے کولوں زبان دی قدر پوچھیے گا۔ اپنی بات اپنے معافی ضمیر کا اظہار زبان نال نہیں کر سکتے، اپنی تکلیف کا اظہار زبان نال نہیں کر سکتے، اپنی ضرورت کا اظہار زبان دے نال نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ جتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے زبان کا ملنا، اتنا ہی اکثر لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان دے وچوں ایسے نفرت انگیز کلمات ادا کرتے ہیں، ایسا زہر اگتے ہیں کہ زبان دے وچوں نکلے ہوئے الفاظ دی وجہ تو رشتہ داراں دے اندر لڑائیاں، زبان دے وچوں زہر اگلن دی وجہ تو گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتہ دار برباد ہو جاتے ہیں، قبیلیاں دے اندر لڑائیاں، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی تو انسان دے زبان دے زہر اگلن دی وجہ سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی زبان کے اندر اتنا زہر ہوتا ہے کہ وہ زہر بعض دفعہ گھر تک محدود ہوتا ہے، بعض دفعہ قبیلے تک محدود ہوتا ہے، اور بعض دفعہ محلے، گلی کوچہ اور شہروں تک وہ زہر پھیل جاتا ہے۔ کوئی ایسا زبان دے جو زہریلا کلمہ، زہر آلود کلمہ، نفرت انگیز کلمہ انسان ادا کرتا ہے کہ جدی نفرت، جیدہ زہر پوری دنیا اور پورے ملک تے پھیل جاتا ہے۔ اس واسطے مومن انسان کو چاہیے کہ زبان صحیح بھی استعمال کرے
اور نال نال زبان دے اندر مٹھاس پیدا کرے، اپنی زبان دے وچوں میٹھے الفاظ ادا کرے۔ اور ایک زبان ہی ایسی ہے کہ جے نال بہت سارے گناہاں دے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر اس کو استعمال صحیح کیتا جائے تو بہت ساری نیکیاں، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے تو بہت سارے گناہ اور بہت ساری اللہ نافرمانیاں نافرمانیاں کا سبب بڑھ جاتا ہے۔ پہلے نیکی اندازہ لگاؤ کہ یہ زبان ہے کہ انسان اس زبان دے نال ایک کلمہ ادا کرتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ انہیں زبان تو ایک کلمہ ادا کیتا ہے، اس کلمے کی قدر منزلت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ فرمایا کہ زبان دے وچوں یہ جملہ نکلیا ہے، اللہ کریم نو یہ جملے نکلو اتنے پسند آئے کہ جملے ادا کرنے والے دے انسان دی ساری زندگی دے اللہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ کہ جنت دا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، سارے گناہاں دی معافی مل رہی ہے، تو زبان دے وچ ایک کلمہ ادا کرنے دی وجہ تو انسان وضو کرنے بیٹھے ہے، وضو کرنے تو پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ۔ یہ لفظ بسم اللہ کدے نال ادا کر رہا ہے؟ زبان نال۔ وضو نے مکمل کیتا ہے، وضو کل مکمل کرنے تو بعد یہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ زبان دے وچوں ادا کر رہا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ ادا کرنے کی وجہ تو ایسے بندے واسطے اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے۔ یہ زبان نال ادا کر رہا ہے۔ نماز کے کلمات زبان دے نال، اللہ اللہ نماز تو بعد پڑھن والے اذکار دا تعلق زبان دے نال، انسان دعاواں کرتا ہے وہ دا تعلق زبان دے نال، انسان حج تے جاتا ہے لبیک اللہم لبیک دے الفاظ بولتا ہے تعلق زبان دے نال، انسان دوسرے مسلمان نو ملتا ہے کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، تعلق انسان دی زبان دے نال، انسان مسلمان دے احوال پوچھتا ہے کی حال ہے، خیر و فیت ہے، دعائیہ کلمات دینا ہے، اپنے بھائی نو دعا کرتا ہے تو زبان دے نال، مسلمان بیمار ہو جائے انہیں بیمار پرسی کرتا ہے تو زبان دے نال، اور اگر انسان کوئی فوت ہو جائے مسلمان انہیں نماز جنازہ دے الفاظ ادا کرتا ہے تو زبان دے نال، اور انہیں تعزیت والے کلمات ادا کرتا ہے تو زبان دے نال۔ گویا کہ اللہ کریم نے زبان دے نال پورے دین اسلام نو الگ کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن پڑھتا ہے زبان دے نال، قرآن یاد کرتا ہے زبان دے نال، قرآن دے ترجمہ پڑھتا ہے زبان دے نال، تفسیر پڑھتا ہے زبان دے نال، حدیث پڑھتا ہے زبان دے نال، حدیث مصطفیٰ یاد کرتا ہے زبان دے نال۔ اور یار کیڑی بات شمار کریے، آخری حدیث سنیے گا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنیا تو جا رہا ہے اور اپنی زبان دے نال اتنے کلمات کہہ دے من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ۔ اگر جیڑا بندہ دنیا تو جاندے ہیں زبان دے نال صرف اتنے کلمات کہہ دے لا الہ الا اللہ، میرے محبوب نے فرمایا اس زبان تو کلمات ادا کر رہا ہے داخل الجنہ، اللہ اسے بننے نو جنت داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ ساریاں عبادتاں، یہ ساریاں ریاضتاں، یہ ساریاں اللہ دی خوشنودیاں مل رہی ہیں تو صرف زبان دی وجہ تو۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگو، میں اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں بڑے انعام تہاڈے اوپر، لیکن تہاڈے جسم دے اندر سارے نالوں بڑا جڑا انعام ہے وہ میری زبان دا عطا کرنا ہے۔ میں اللہ کریم نے تانوں زبان عطا کر دیتی ہے، لیکن اے میری امت دے لوگو
اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگو میں اللہ نے توڑے سجے تے کھبے کندیاں دے اوپر اے توڑے وچوں زبان دے نکلے الفاظ نو نوٹ کرن واسطے فرشتے نو بٹھا دیتا ہے جدوں بھی زبان استعمال کرنی ہے خوشی کی حالت دے اندر استعمال کرنی یا غصے کی حالت دے اندر استعمال کرنی ہے سفر دے اندر استعمال کرنی یا حضر دے اندر استعمال کرنی ہے اپنے گھر دے اندر استعمال کرنی ہے یا قبیلے دے اندر بیٹھ کے استعمال کرنی ہے جس حالت دے اندر بھی زبان استعمال کرنی ہے جس مقام دے بھی زبان استعمال کرنی ہے میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی زبان دے وچوں نکلے ہوئے ایک لفظ نو نوٹ کیتا جا رہا ہے ایک لفظ نو لکھیا جا رہا ہے اپنی زبان نو استعمال کرنا ہے تو صحیح طریقے دے نال زبان دے وچوں شرکی الفاظ نہیں ادا کرنے زبان دے وچوں خلاف سنت الفاظ نہیں استعمال کرنے زبان دے وچوں جھوٹ نہیں بولنا اے زبان دے نال کسی دیاں قیمتاں نہیں کرنیاں زبان دے نال کسی دی چغلی نہیں کرنے زبان دے نال کسی دے اوپر تہمت نہیں لگانی زبان دے نال کسی دا راز فاش نہیں کرنا زبان دے نال کسی دے اوپر لعنت نہیں کرنے زبان دے نال کسی نو گالی گلوچ نہیں کرنا زبان دے نال کسی نو تانا نہیں دینا غصے دی حالت دے اندر کوئی ایسا کلمہ نہیں بولنا کہ جو اللہ دی ناراضگی کا سبب بن جائے اور خیال کرنا زبان دے وچوں کلمہ کفر نہیں ادا کرنا کیونکہ میں اللہ کہہ رہا جو کچھ بھی تسی زبان دے وچوں ادا کر دے ہو میرے فرشتے دائیں بائیں بیٹھے جڑے تھوڑے ایک لفظ نو نوٹ کر رہے اپنی زندگی کی کتاب نوٹ کرانی کا خیال نہ توجہ دے نال نوٹ کرانی اگر زبان استعمال صحیح ہوئی تو میں اللہ اسی زبان دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا کراں اور اگر زبان دا غلط استعمال ہویا اللہ دی نافرمانی والا کوئی کلمہ کہہ دیتا کوئی نفرت انگیز کلمہ کہہ دیتا مسلمانہ دے درمیان تفرقہ پیدا کرنے سے کوئی کلمہ کہہ دیتا رشتہ دارہ دے درمیان لڑائی والا کوئی کلمہ کہہ دیتا تو پھر خیال کرنا اسی کلمے دی وجہ تو ایک کلمہ تینوں گھسیڑ کے جہنم دے اندر لے جائے گا جڑا زبان دے نال تو بے احتیاطی دے اندر استعمال کیتا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا صحیح البخاری کی حدیث ہے حدیث راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا محبوب جی اللہ اللہ صحابہ دے سوال بھی نرالے ہوندے سن یارو اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے جوابات بھی نرالے ہوندے سن صحابہ پوچھتے ہیں ای الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی دنیا کے بڑے بڑے مسلمان موجود ہیں لیکن سارے نالوں اچھا اسلام سارے نالوں مسلمان اچھا سارے نالوں بہترین اسلام کیڑے بندے دا ہے بھائی ہر بندہ کہتا ہے میرے ورگا کوئی ہے ہی کوئی نہیں لیکن اللہ دے رسول میں یار ذکر کر رہا ہے کسوٹی ذکر کر رہا ہے اپنے آپ کو پرکھن دے اسلام دا ترازو ذکر کر رہے ہیں کہ تو تولا جا سکتا ہے اپنے آپ کو فرمایا کہ ای الاسلام افضل صحابہ پوچھنے محبوب جی سارے نالوں بہترین اسلام کہندا ہے کیڑے بندے دا بہترین اسلام ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و یده میرے ساتھیوں سارے نالوں چنگا مسلمان سارے نالوں اچھے اسلام والا بندہ ہے من سلم المسلمون من لسانه جیدی زبان دی وجہ تو مسلمان محفوظ ہو جان جڑا زبان کسی مسلمان دے خلاف استعمال نہ کرے من سلم المسلمون او بندہ اچھی اسلام والا ہے کہ جڑا کسی مسلمان دے خلاف اپنی زبان نہ استعمال کرے من لسانه و یده جیدی زبان تے جڑے حد کولوں مسلمان محفوظ ہو جان میں محمد کہہ رہا کہ اللہ دے نزدیک سارے نالوں اچھے تے چنگے اسلام والا بندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنے دو چیزاں ذکر کیتیاں، ایک زبان کا تذکرہ کیتا ہے، دوسرے ہاتھ کا تذکرہ کیتا ہے، لیکن اللہ دے رسول زبان نو مقدم کر رہے ہیں، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دا علم ہے کہ زبان دی وجہ تو لوگ جہنم دا ایندھن بن جان گے، زبان دی وجہ تو برادریاں دے اندر نفرتاں پھیلن گیاں، زبان دی وجہ تو کلمہ شرک ادا کیتا جائے گا، زبان دی وجہ تو نفرتاں پھیلائیاں جان گیاں، زبان دی وجہ تو انساناں دے اندر لڑائیاں برپا ہو گیاں، زبان دی وجہ تو قبیلے برباد ہو جان گے، زبان دی وجہ تو گھر دی بربادی ہو جائے گی۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میری امت دے لوگو، تواڈے وچوں بہترین وہ مسلمان ہے جیدی زبان تو لوگ محفوظ ہو جان، جیدی زبان تو مسلمان محفوظ ہو جان، اور جیدے ہاتھ تے کلو مسلمان محفوظ ہو جان، اللہ دے کاغذات دے اندر وہ بہترین مسلمان ہے۔ اور سنیے گا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان، یہ حدیث بھی صحیح بخاری دی ہے، اور اس نے حدیث راوی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ، اللہ میری باتوں کو دل دیا تختیاں تے نوٹ کر کے جائیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنا گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے آ جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں صبح دا ٹائم ہوتا ہے، صبح دا ٹائم ہر انسان دے جسم دے سامنے زبان، سارے دے سارے اعضاء انسان دے جسم دے سامنے عاجزی کر دیں، سر زبان دے سامنے عاجزی کردا ہے، کان زبان دے سامنے عاجزی کر دیں، ہاتھ زبان دے سامنے عاجزی کر دیں، انسان دے پیر تے انسان دا جسم انسان دی زبان دے سامنے عاجزی کردا ہے، اور کی کہندا ہے اتق اللہ فینا، اے زبان ساڑھے بارے اللہ تو ڈر جا، اے زبان انسان دی ساڑھے بارے اللہ تو ڈر جا، سر کہہ رہے ہیں زبان نو ساڑھے بارے اللہ دے کو ڈر جا، انسان دے ہاتھ کہہ رہے ہیں زبان نو کہ ساڑھے بارے اللہ دے کو ڈر جا، اے پیر کہہ رہے ہیں زبان نو کہ ساڑھے بارے اللہ دے کو ڈر جا، اتق اللہ فینا ساڑھے بارے اللہ دے کو ڈر جا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ تیری وجہ تو اسی تیرے نالا، تیری زبان دی وجہ تو کدھر میں بھی جہنم دے اندر نہ چلا جاوا، ہاتھ کہہ رہے ہیں زبان کدھر تیرے غلط استعمال دی وجہ تو اسی بھی جہنم دے اندر نہ چلے جائیے، پیر کہہ رہے ہیں اے زبان تیری وجہ تو کدھر اسی بھی جہنم دا ایندھن نہ بن جائیے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سارے دے سارے اعضاء صبح دے ٹائم زبان دے سامنے عاجزی کر رہے ہوندے کہ کدھر تیری غلط استعمال دی وجہ تو اسی بھی جہنم دا ایندھن نہ بن جائیے۔ اگر انسان نے زبان استعمال غلط کی ہے تو انسان دا جسم جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ اس وقت سے میرے محبوب نے فرمایا بعد دفعہ انسان زبان دے وچ ایسا کلمہ بولتا ہے اللہ کریم نو اتنا پسند آ جاندا ہے کہ ایک کلمے دی وجہ تو زبان دے وچوں نکلے ایک الفاظ دی وجہ تو اللہ پورے جسم جنت داخلہ نصیب کر دے دیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان دی زبان دے وچوں ایسا کلمہ بولتا ہے کہ زبان دے وچوں کلمہ بولن دی وجہ تو اللہ سارے دے سارے جسم نو جہنم دا ایندھن بنا دے دیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں اللہ نے تو زبانہ عطا کی دیں لیکن زبان نو استعمال کرنا تو صحیح طریقے نال استعمال کرنا، اللہ دے خلاف استعمال نہیں کرنے، میرے محمد دی سنت دے خلاف زبان استعمال نہیں کرنے، اپنے رشتہ داراں دے خلاف زبان استعمال نہیں کرنے، اپنی برادری دے خلاف زبان استعمال نہیں کرنے، اپنے محلے اور کسی مسلمان دے بارے میں زبان استعمال نہیں کرنے۔ میرے محبوب نے فرمایا میری امت دے لوگو زبان دیاں گارنٹیاں میں محمد نو دے دیا،
اور جنت دیاں گارنٹیاں میں محمد تانوں دے رہا. جڑا جڑا بندہ اپنی زبان دیاں گارنٹیاں میں محمد نوں دے گا، میں محمد کہہ رہا کہ میں انگلی پکڑ کے اس نوں جنت دے اندر نال لے کے جاواں گا. یہی زبان ہے انسان نو جہنم دا ایندھن بھی بنا دیندی اور جنت دا داخلہ بھی دلوا دیندی. اللہ اللہ اللہ. اور زبان دیاں تباہ کاریاں، اللہ میری توبہ، گھر برباد ہو گئے، نسلیں برباد ہو گئیاں، قبیلے برباد ہو گئے. اللہ اللہ، ملک کے اندر بدامنی پھیل گئی صرف ایک زبان دی غلط استعمال دی وجہ تو. اور پتہ نہیں سارے نالوں زبان دی بڑی تباہ کاری کیڑی ہے؟ سارے نالوں بڑی تباہ کاری قرآن دے حوالے نال اللہ دے قرآن نے ذکر کیتا. اے میرے سامنے سورت مریم ہے. سورت مریم، اللہ سورت مریم کے اندر زبان دی تباہ کاری کا ذکر کر رہا ہے. اتنی بڑی تباہ کاری زبان دی، اتنی بڑی تباہ کاری کہ انسان اگر زبان دے وچوں او کلمہ ادا کر دے جڑا قرآن ذکر کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ساری زندگی دی نمازاں بھی برباد، ساری زندگی دے روزے رکھے ہوئے بھی برباد، ساری زندگی دے اعتکاف کیتے ہوئے بھی برباد، ساری زندگی دی حجاں تے اشراقاں تے عمرہ کیتے ہوئے بھی برباد. کیڑا لفظ؟ سارے نالوں بڑی تباہ کاری، بڑی زبان دی تباہ کن بات، سارے نالوں بڑی تباہ کن بات اللہ قرآن کے اندر ذکر کر رہے ہیں. سورت مریم کے اندر فرمایا، ذرا اندازہ لگائیے گا، فرمایا تقاد السماوات یتفطرنا، قریب ہے کہ انہاں دے بول دی وجہ تو زبان دے وچوں نکلے ہوئے بول دی وجہ تو، زبان دے وچوں نکلے ہوئے کلمے دی وجہ تو، تقاد السماوات یتفطرنا، اے زمین تے کلمہ بول دیں، قریب ہے کہ آسمان انہاں دے اندر انہاں دے اوپر ٹوٹ کے گر جائے. ایک کلمے دی وجہ تو، ایک الفاظ دی وجہ تو قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ کے گر جائے انہاں دے اوپر. وتنشق الارض، اور قریب ہے کہ انہاں دے ایک جملہ دی بولن دی وجہ تو زمین شک ہو جائے، شک ہو جائے. کیسے؟ جیسے قارون دے اوپر اللہ نے سارا خزانہ رکھیا اور رکھن تو بعد اللہ نے زمین ہو گیا نگل جا، فخسفنا بہ الارض، اس نو بھی نگل جا تے جڑے خزانے تے مان کر رہے وہ بھی نال لے جا. فرمایا وتنشق الارض، قریب ہے کہ ایک جملے دی وجہ تو زمین شک ہو جائے، شک ہو جائے. وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ انہاں دی زبان دے وچوں نکلے ایک جملے دی وجہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان. اللہ اللہ اللہ. اور لوگوں اتنا نقصان تب بمب بھی نہیں کردا. خدا نخواستہ کسی علاقے کے اندر بارود پھٹ جائے تو ایک علاقے نقصان کرے گا نا. آسمان تو انہیں کی نقصان کرنا ہے، پہاڑاں تو انہیں کی نقصان کرنا ہے، زمین پوری تو انہیں کی نقصان کرنا ہے. فرمایا کہ اتنا تب بارود بھی نقصان نہیں کردا، اتنا تب بمب پھٹ جائے تو نقصان نہیں کردا، جتنا انہاں دے زبان دے وچوں ایک جملہ نکلے جائے تو نقصان کردا ہے. آسمان بھی گرن لگدا ہے، زمین بھی پھٹن لگدی ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہون واسطے تیار ہو جاندے. اللہ کیڑا جملہ فرمایا، اندعوا للرحمن ولدا، اندعوا للرحمن ولدا. جدو شرکیہ کلمہ زمین تے کھڑا ہو کے بولتا ہے، اے نام نہاد مسلمان، اے کلمہ پڑھن والا مسلمان، اے اسلام دا دعویٰ کرن والا مسلمان زمین تے کھڑے ہو کے بولتا ہے معاذ اللہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عزیر اللہ دا پتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور دے وچ نور ہے. فرمایا کہ جدو زمین تے کلمہ کوئی بولتا ہے اے اپنی زبان دے وچ بولتا ہے، لیکن اے دیاں تباہ کاری اتنی بڑی ہے، اتنا تباہ کرنے کلمہ ہے کہ انہاں دی زبان دے وچ نکلے ہون دی وجہ تو
قریب ہے کہ آسمان بھی ٹوٹ کے گر جائے، قریب ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جان، قریب ہے کہ زمین شک ہو جائے۔ جب میرا بنایا ہوا بندہ میری زمین کے اوپر کھڑے ہو کے، میرے آسمان دے نیچے کھڑے ہو کے میں اللہ دے شریکہ والا کلمہ بولنا ہے، جس طرح اللہ چاہے تے اللہ دا رسول چاہے، اللہ دی مرضی تے اللہ دے رسول دی مرضی، اللہ دی مرضی تے پیران دی مرضی، اللہ دی مرضی تے حضرت صاحب دی مرضی، اللہ دا دی تویا تے حضرت صاحب دا دی تویا بہت ہے۔ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ اتنا خطرناک کلمہ ہے، اے اتنا تباہ کن کلمہ شرک والا، اے جدو زمین تے کھڑے ہو کے بولتا ہے قریب ہے کہ زمین و آسمان اپنی جگہ تے نہ رہ سکے۔ ایک خطرناک کلمہ کدے وچ بول رہا ہے؟ زبان دے وچ۔ تباہ کن کلمہ کدے نال ادا کر رہا ہے؟ زبان دے وچ۔ اے کسی دے تے تکلیف آ جائے نا تو پتہ نہیں کی کہتا ہے، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، اللہ نے ساڑھے پلے چھڑیا ہی کی، انا للہ و انا الیہ، اللہ نے ساڑھے ہی گھر لبیا، اور اللہ نے میرے تے کیڑا انعام کیتا۔ یہ ایسے کلمے، ایسے جملے، یہ اتنے تباہ کن جملے کہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان پھٹ سکتا ہی نہ جملے دے نال۔ یہ ساری تباہ کاری ہو رہی ہے جو کہتے ہیں زبان دے نال۔ اور دوسرا فرمایا کہ جھوٹ بولنا، بولن والے گناہ دا بھی تعلق انسان دی زبان دے نال۔ کسی دے تے الزام لگا رہا ہے، الزام لگاؤں دا تعلق بھی انسان دی زبان دے نال۔ کسی دے غیبت کر رہا ہے، مسلمان دی غیبت قرآن نے کیا ہے، بڑیاں لذتاں لائے لائے کہ دوسرے مسلمانہ دے بیان کر دونا ہے، بڑیاں کنہ دیاں لذتاں لائے لائے کہ مسلمانہ دیاں عزت دے بارے بیٹھ کے گلہ کر دونا ہے، اپنے بھائی دی عزت دے نال، اپنی زبان دے نال نشتر چلانا ہے دوسرے مسلمان دی عزت دے اوپر۔ فرمایا کاٹے میں جو کوئی بندہ ہے پسند کردہ ہے، ایوہب ان یاکل لحم اخیہ میتن، ایوہب ان یاکل لحم اخیہ میتن۔ قرآن سورۃ حجرات، ایوہب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن۔ کاٹے میں جو کوئی بندہ پسند کردہ ہے کہ اپنے منہ دے نال، اپنے ہتھاں دے نال چکے، اپنے منہ دے نال اپنے مردار بھائی دا گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔ توجہ ہے، اللہ کریم نے خنزیر کے گوشت کا ذکر نہیں کیتا، سور کے گوشت کا ذکر نہیں کیتا، اللہ کریم نے کسی حرام نو ہور کا ذکر نہیں کیتا، بھائی نے مردار گوشت کا تذکرہ کیتا۔ کیوں کہ یہ گندے جانور خنزیر سور کا پھر بھی کسی غیر مسلمان قوموں کے اندر کھائے جاتے ہیں، لوگ کھاندے اسلام تو دور، لیکن یہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اس کو کوئی کافر بھی پسند نہیں کرتا اور اس کو کوئی مشرک بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ایوہب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ۔ کاٹے میں جو دنیا دے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جیڑا اپنے مردار بھائی دے گوشت نو پسند کردہ ہوئے۔ فرمایا کہ اے جیڑا کم اس نو تسی فکرہتموہ، اس نو تسی پسند کرنا پسند کر دے ہو، اے دوسرے مسلمان دیا غیبتہ زبان دے نال کرنا، چغلی خوری دوسرے مسلمان دی کرنا، اے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ اپنے مردار بھائی دے گوشت کھان دا گناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی تباہ کاری، اتنی بڑی تباہ کاری زبان دے نال۔ اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زبان دیا گرنٹیاں میں محمد نو دیو، میں محمد کو جنت دیا گرنٹیاں دیواں گا، کیونکہ اللہ دے رسول کو پتہ ہے کہ اس قوم دیا نمازاں برباد ہونیاں تو زبان دے کرتوتاں دی وجہ تو، اس قوم دے روزے اعتکاف برباد ہونے تو زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو۔ اللہ 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 اللہ۔ یار ایک حدیث سنیے گا، اپنی دل دیا تخلیت نوٹ کر کے جائیے گا۔ حدیث راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، سنیے گا اور دل دیا تخلیت نوٹ کر کے جائیے گا۔ اللہ کی قسم حدیث یاد رہ گئی، زندگی سمر جائے گی۔
اللہ جنت داخلہ عطا کریں گے، اللہ کی زندگی یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث راوی حضرت معاذ بن جبل، سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے تو کی کہنا ہے؟ اونچا بولو، کوئی کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں ایک سفر دے اندر اسی رسول اللہ دے نال سا صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سفر ہوئے اور سفر دے اندر امام الانبیاء موجود ہوئے، اور کسی یار نال سفر کیتے جائے اللہ دی قسم وہ یادگار بن جاتا ہے، کسی بھائی دے نال کسی دوست نال سفر کیتے جائے وہ یادگار بن جاتا ہے۔ لیکن معاذ کہتے نال سفر کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ حضرت معاذ کہتے ہیں سفر کرتے نا صبح دے ٹائم میں اللہ دے رسول دی سواری دے نال سواری لگائے، اور سفر کے دوران میں رسول اللہ دے کو ایک سوال کیتا، اللہ اللہ کی پہنچے نظر معاذ، اے محبوب پیغمبر جناب محمد، حضرت معاذ بھی سواری کے اوپر سوار، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری کے اوپر سوار، چلتے ہیں حضرت معاذ کہتے ہیں محبوب جی میں نے کوئی عجیب عمل نہ سنا کہ جس عمل دی وجہ تو میں جہنم دے کلو بچ جاواں اور میں جنت دا داخلہ مل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، صحابہ دی سوئی سمجھیے گا، آج لوگ میرے قرآن دل کہتے ہیں کاری جی وظیفہ تو سنا کاروبار چل جائے، کاری جی وظیفہ تو سنا اللہ بیٹا عطا کر دے، اللہ بیٹیاں عطا کر دے، کاری جی وظیفہ تو سنا میں کسی باہر دے ملک چلا جاواں، لیکن صحابہ پوچھ رہے ہیں محبوب جی میں نے ایسا عمل تو سنا میں جہنم دے کلو بچ جاواں اور میں جنت دا داخلہ مل جائے، جنت دا داخلہ مل جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارا تو بڑی اچھی چیز کے متعلق سوال کیتا ہے اور بڑی چنگی چیز کے متعلق سوال کیتا ہے، میں محمد تینوں طریقہ دسنا، اللہ تیری مدد کرے گا اور اس عمل دی وجہ تو جہنم دے گلوں بھی بچ جائے گا، تینوں جنت دا داخلہ بھی مل جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دی عبادت کے اندر کسی اور نو شریک نہیں کرنا، 5 وقت دی نماز ادا کرنی ہے اور روزے رکھنے رمضان نے، اللہ توفیق دے وے تحج کرنا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنا ہے، پڑوسی کے نال اچھے سلوک کرنا ہے، آوی اسلام دے ارکان دے رکن دے اوپر عمل کرنا ہے، ایسی اسلام دے رکن دے اوپر بھی عمل کرنا ہے۔ دستیاں آخر دے اندر میرے محبوب نے فرمایا اللہ اخبرکا بملائکہ ذالکہ کلہی، یار میں تنو ایسی چیز نہ دساں جنہ دے اوپر انہا ساری شریعت دار و مدار، اور میں تنو ایسی چیز نہ دساں جن تے پوری شریعت دار و مدار ہے، نبات دار و مدار، روزے دار و مدار، حج دار و مدار، جہاد دار و مدار، حج اور عمرہ دار و مدار، ایسی میں تنو گل نہ دساں؟ کہنے لگے بلا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول جی ضرور دسیے گا، ضرور دسیے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فآخذ بلسانی، میرے محبوب نے اینج کر کے اپنی زبان نو پکڑیا ہے، فرمایا کف علیکا، اے معاذ اس زبان دے اوپر کنٹرول کر لے، اے معاذ ساری شریعت دار و مدار میں محمد تینوں دس رہے ہیں، اے زبان دے اوپر کنٹرول کر لے، کف علیکا، کف علیکا، کف علیکا، اور تیری اپنی نمازہ کم آ جان گیا، تیرے رکھے ہوئے روزے کارم ثابت ہو جان گے، تیرا صدقہ تے خیرات کی تویا کارم ہو جائے گا۔ کف علیکا، میرے محبوب نے اپنی زبان نو پکڑیا اور فرمایا معاذ اپنی زبان تے کنٹرول کر لائے، کنٹرول کر لائے۔ توجہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے محبوب پیغمبر اِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ دے رسول دی جڑی اسی گفتگو کرنے ہیں ساڑھے کلوے دے بارے پوچھ ہوئے گی، پوچھا جائے گا محبوب جی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلت کا امک یا ماذ، او ماذ تیری ماں تینو گم پاوے، اللہ اللہ، اے ماں تیری اوپر تیری ماں روے، اے ماں تیری ماں تیرے اوپر افسوس کرے، یہ بددعا نہیں ہے، کلمہ ہے عرب کے اندر استعمال ہونے والا کلمہ ہے، تعجب دے مقام تے بولن والا کلمہ ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ثقلت امک یا ماں، اے ماں تیری ماں تیرے اوپر روے، میں محمد کی گل نو نوٹ کر لا، قیامت والے دن بہت سارے لوگ جہنم کے اندر اپنے منہ دے بل گرے ہوئے ہون گے، اللہ اللہ اللہ، بہت سارے نمازاں پڑھنے والے قیامت والے دن جہنم دے اندر اپنے منہ دے بل گرے ہوئے ہون گے، بہت سارے تہجد گزار اپنی منہ دے بل جہنم دے اندر گرے ہون گے۔ محبوب جی کیوں فرمایا اللہ حسائد السنتہم، اپنی زبان نو غلط استعمال کرن دی وجہ تو اے زبانہ تانوں گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم دے اندر لے کے جان گیا، اے مواد اگر زبان نو تو صحیح استعمال کر لے گا تو یہی زبان تیری جنت دا داخلہ بن جائے گی۔ اے مواد بہت سارے لوگ جہنم دے اندر جان گے تو زبان دے غلط استعمال کرن دی وجہ تو جہنم دے اندر جان گے، اللہ اللہ اللہ۔ انسان پڑھے ساری زندگی نمازاں اور الٹا لٹکے ہوئے جہنم دے اندر منہ دے بل، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ساری زندگی لوگوں کو درستے جمعے پڑھائے اور قیامت والے دن جہنم کے اندر اپنے منہ دے بل لٹکے ہوئے، ساری زندگی اعتکاف کرے، قرآن دا ترجمہ پڑھے پڑھائے، اشراق پڑھے، سچ بولے، صدقہ خیرات کرے، اور قیامت والے دن اپنے منہ دے بل جہنم دے اندر الٹا لٹکے ہوئے۔ محبوب جی وجہ کیے فرمایا زبان دا غلط استعمال کرنا، فرمایا نمازاں اس وقت کارآمد ہون گیاں جدو زبان نو صحیح استعمال کرو گے، روزے اس وقت کارآمد ہون گے جدو زبان نو صحیح استعمال کرو گے۔ اگر زبان غلط استعمال کر لئی، چگلی کر لئی، کفریہ کلمہ بول رہا، مسلمان دے غیبت کر لئی، تو پھر انہاں نمازاں تے گھمنڈ نہ کرنا ہے، زبان نے تو گھسیٹ کے جہنم کے اندر لائی۔ اللہ ساڈے وچوں میرے سمیت کتنے لوگ ہیں کہ جڑا زبان دا غلط استعمال کرتے ہیں، خواہ مخواہ مسلم تے الزام لگا دے، خواہ مخواہ تہمت لگا دے، خواہ مخواہ۔ مسیطے کیوں نہیں جاندے؟ مسیطے اس واسطے نہیں جاندہ قاری میرے کو پیسے منگدا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ممبر تے کھڑا باوضو کھڑا، جس بندے نے دعویٰ کیتا ہے مسجد دی پلاٹ تو لائے کہ آخری چھت تک آج تک میں کو سوال دے، اگر ہمت ہے تو آوے سامنے، اور جنہوں نے خرچ کیتے ہیں اللہ نے انہوں نے دنیا میں اندر بھی بہتر جرہ عطا فرمائے گا، اور کل قیامت والے زبان کو استعمال کرنے لگے سوچ کے کرنا چاہیے، سوچ کے استعمال کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنی نمازوں سے دوسرے کا لحاظ نہیں، دوسرے کی عزت نہیں، اپنی نمازوں کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث، ٹائم ختم ہو گیا، یاد رکھیے گا آخری حدیث، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے ہاں محدثین نے ہاں حدیث موجود ہے، حدیث بطاقہ، کاغذ والی حدیث، کاغذ والی حدیث سنیے گا، کاغذ والی حدیث، حدیث بطاقہ سنیے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا اور وہ دے گناہاں نو پھیلایا جائے گا، اور وہ دے گناہاں دے 99 دفتر ہون کے، 99 دفتر، ایک کم 100، اور ایک کے بھی جڑا ہوتا ہوئے گا نا رجسٹر۔ میرے محبوب نے فرمایا حد نگاہ تک ہوئے گا، اتنے گناہ، اتنی غلطیاں، ایک رجسٹر حد نگاہ تک کے، اور ہے کتنے 99، ایک کم 100۔ یہ میرے پیغمبر دی حدیث ہے، صحیح سند نال ثابت ہے، جامع ترمذی حدیث ہے، حدیث بطاقہ۔ اللہ قیامت والے دن کہنے کے لایا ہو بھئی ترازو، اللہ 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 اللہ، ایک وہ ترازو نہیں جڑا پاکستان دی عدالتاں تے لٹکے ہویا، یہ اللہ دا ترازو ہے، اللہ اللہ اللہ، ترازو لگایا جائے گا، ایک پلڑے دے اندر وہ دیاں نیکیاں
اور ایک پلڑے دے اندر ہوتی ہیں برائیاں، برائیاں کا پلڑا جڑا وزنی ہو جائے گا، نیکیاں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ رو رہا ہے اور کی کہتا ہے یا رب یا رب۔ یا رب وہ نہیں کہنا ہے جنہوں دنیا کے یا رب کہنے کی عادت ہے، جنہیں کہنا یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی مدد سے قیامت والے دن یا رب کتنے کہنا یا رب یا رب۔ اللہ کہنے کی جی جی میرے بندے، اللہ اللہ۔ اور پیدا کرنے والے رب کی قسم اتنی محبت نال ماں اپنے بیٹے نے جواب نہیں دیتی جتنی محبت نال میرا رب اپنے بندے کو جواب دیتا۔ کدی یاد سے ہی تعلق جوڑ تو سے کہے گا یا رب یا رب۔ اللہ پوچھیں گی جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اللہ دیکھنا نیکیاں والا پلڑا اٹھ گیا ہے، برائیاں والا پلڑا جھک گیا ہے، برابر سرابر ہونا ہو سکتا ہے کام چل جاندہ۔ ایتھے تو اللہ برابر سرابر بھی کوئی نہیں، نیکیاں والا پلڑا اٹھ گیا ہے، برائیاں والا پلڑا جھک گیا ہے۔ ایک ہی کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کہنے گے آ میرے بندے پریشان نہ ہو، اج میدان قیامت دے اندر پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ کیوں نہ پریشان ہو، نیکیاں نہ پلڑا اٹھ گیا ہے، برائیاں والا جھک گیا ہے۔ اللہ ایک تو کاغذ سٹیں گے، میرے باپ نے فرمایا ہے ایک کاغذ اڑ دیا چل دیا اور دے نیکیاں لے پلڑے دے اندر آ کے گر جائے گا۔ جدو نیکیاں لے پلڑے دے اندر آ کے گرے گا اور نیکیاں والا پلہ جھک جائے گا اور برائیاں والا پلہ اٹھ جائے گا۔ اللہ کہیں گے ان ستے زمین تے ستے آسمان بھی اگر دی برائیاں لے پلڑے دے اندر رکھ دیو تو جنہی میں اللہ نے پرچی لکھی ہے، رسید لکھی ہے، کاغذ بھیجا ہے، ہوتا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے خوش ہو جائے گا، اللہ میری کیڑی نیکی ہے، اللہ تیرا کیڑا احسان ہے، اللہ تیرا کیڑا انعام ہے۔ اللہ کہیں گے میرا احسان بھی کوئی نہیں تے میرا انعام بھی کوئی نہیں ہے۔ دنیا دوتے تو ایک نیکی کیتی آئی نیکی، اللہ کیڑی نیکی فرمایا زبان نہ کسی اشہد اللہ الہ۔ پڑھ لو اس اشہد اللہ نے انشاءاللہ قیامت والے دن کام بڑھانا ہے۔ تو دنیا دے اوپر اے زبان دے نال ایک نیکی کیتی آئی، زبان دے نال کلمہ توحید پڑھے آئی، میں اللہ نے اسے کلمے نو محفوظ رکھیا ہے جیڑا زبان دے نال تو ادا کیتا ہے۔ آج نیکیاں نے پڑھے دے اندر جیڑی تیری پرچی آئی ہے، میں اللہ نے اور کچھ نہیں لکھیا، تیری زبان دے وچوں نکلے ہوئے کلمے نو میں اللہ نے اسے پرچی تے لکھ دیتا ہے۔ اور ساری کائنات رب سن لو، اے جڑا کلمہ جڑا تو زبان دے نال صحیح نیت نال ادا کیتا ہے، ستا زمین تے آسمان بھی دے مقابلے دے اندر آ جان پر کلمے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے تو زبان نہ رکھے سینہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اے تو زبان دے نال کلمہ ادا کیتا ہی، تیری زبان دے وچوں نکلے ہوئے کلمے نو میں اللہ نے محفوظ رکھیا ہے۔ آج تیری نیکیاں والا پلڑا تیری زبان دے وچوں نکلے ہوئے کلمے دی وجہ تو بھاری کر دیتا ہے، اور اس کلمے دی وجہ تو میں اللہ نے تیرو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ زبان دے نال کی کیا سی؟ بولو یہ تے بل کوئی نہیں آنا ہے پڑھانا اشہدو، اور بلہ بھی ستائی ہوئی ہے نا میری قوم میرے سمائل، بل نہیں آنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ نے زبان دیتی ہے تخیب کا نہ کیتیاں گھر، اللہ نے زبان دیتی ہے کفریت شرکیہ کلمات نہ بولے کر، اللہ نے زبان دیتی ہے نفرت انگیز والے کلمے نہ بولے کر، ایسے کلمے نہ بولے کر کہ تیرے کلمے دی وجہ تو گھر برباد ہو جان۔ اللہ نے زبان دیتی ہے
ایسے الفاظ نہ بولے کر کے برادریاں دے اندر لڑائیاں پائے جان۔ اللہ نے زبان دیتی ہے ایسے کلمے دا زہر نہ اگلیا کر کہ محلیاں دے اندر، گلیاں دے اندر، کوچیاں دے اندر، ہر گلی دے اندر تیرا زہر پھیل جائے۔ فرمایا نانا زبان دیتی ہے تو میں اللہ دی حمدہ کی دیا کر، میرے محمد تے درود پڑھیا کر، اپنے گناہوں دی معافی منگی کر، زبان نو تو صحیح استعمال کر لائے اور جنت دیاں گارنٹیاں میرے محمد نے اپنی نبوت والی زبان دے نال تینوں دے دتیاں۔ آج تو بعد غیبتاں بند، آج تو بعد شکوے بند، الزام تراشیاں بند، تہمت لگانیاں بند۔ زبان دے وچ جدوں بھی کہنا سونے کلمات بولنے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پوری امت مسلمانوں صحیح زبان استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔